ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنی انتہا پر ہے۔ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل پر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغ کر ایک بھاری حملہ کیا۔ یہ حملہ ان اسرائیلی آپریشنز کا جواب تھا جو حزب اللہ اور حماس کے رہنماؤں پر اسرائیل کی جانب سے کیے گئے تھے۔ حالانکہ اسرائیل نے زیادہ میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا، لیکن کچھ میزائلز نیگیو میں نیواٹم ایئر بیس اور تیل اویو کے قریب علاقوں تک پہنچ گئے۔ اندازے کے مطابق ایران کے پاس 3500 سے زیادہ میزائلز ہیں جو اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایران کو چیتاونی دی ہے کہ جو بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے بھاری نتیجے بھگتنے ہوں گے۔ یہ کانفلکٹ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل انفو ویب۔ اسرائیل، جسے اسٹیٹ آف اسرائیل کہا جاتا ہے، اس ملک کا دارالحکومت یروشلم ہے، لیکن یہ مقام اب تک انٹرنیشنل تنازع کا شکار ہے۔ تیل اویو ملک کا سب سے بڑا شہری مرکز ہے اور اقتصادی ہب ہے۔ یہ علاقہ قدیم دور میں لینڈ آف اسرائیل کے نام سے مشہور رہا ہے، جو کہ پیلسٹائن اور ہولی لینڈ کا مترادف مانا جاتا ہے۔ یہ پہلے کینانائٹ تہذیب کا مرکز تھا اور بعد میں اسرائیل اور جدا کی سلطنت کا حصہ بنا۔ مختلف دوروں میں رومن سے لے کر اوٹومنز تک یہ علاقہ اہم سیاسی راہداری بنا رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں بڑھتے ہوئے یہودی مخالف جذباتوں نے زائونزم کو جنم دیا، جو کہ پیلسٹائن میں ایک یہودی وطن بنانے کا طالب تھا۔ اس تحریک کو برٹش حمایت ملی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹن نے اس علاقے کو 1920 میں مینڈیٹری پیلسٹائن بنایا۔ یہودی ہجرت کے بڑھنے سے یہودیوں اور عربوں کے درمیان تنازعات میں اضافہ ہوا، جو 1947 میں UN کی تفریق پلان کے بعد سول وار کا روپ لے گیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ اس کے فوراً بعد پاس کے عرب ملکوں نے فوج کے ذریعے حملہ کیا، جس سے پہلی عرب اسرائیلی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے 77% پہلے کے مینڈیٹ علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران اکثر فلسطینی عربوں کو یا تو نکال دیا گیا یا وہ خود بھاگ گئے۔ اس واقعے کو نکبہ کہا جاتا ہے۔ جو فلسطینی رہ گئے انہیں نئے اسرائیلی ملک میں مائنرٹیز کا درجہ حاصل ہوا۔ چند سالوں میں اسرائیل کی آبادی میں اضافہ ہوا جب ملک نے یہودی لوگوں کو پناہ دی جو مسلمان دنیا سے ہجرت کر کے آئے یا جنہیں نکال دیا گیا۔ 1967 کی 6 ڈے وار کے بعد اسرائیل نے ویسٹ بینک، غزہ اسٹرائپ، سائنائی پیننسولا اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے اس آکیوپائڈ ٹیریٹریز میں الیگل کالونیز بنائی جو بین الاقوامی قانون کے مطابق غیر قانونی تسلیم کی جاتی ہیں۔ 1973 کی یوم کپور وار کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا اور سائنائی 1982 میں واپس کر دیا، جبکہ جارڈن کے ساتھ بھی صلح ہوئی۔ 2020 میں اسرائیل نے کافی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے، لیکن اسرائیلی فلسطینی کانفلکٹ کا حل اب تک نہیں نکل سکا۔ کہنے کو اسرائیل ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ویسٹرن کالونی کی طرح ہے جسے ویسٹرن پاورز نے اپنے مقاصد کے لیے قائم کیا ہے۔ یہ پاورز جو مڈل ایسٹ پر اپنا قبضہ جمائے رکھنا چاہتی ہے، اسرائیل کے ذریعے اپنے اثر کو اس علاقے میں برقرار رکھنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ ایک پرانا فوجی اور سیاسی تنازع ہے جو زمین اور خود مختاری کے حوالے سے ہے۔ اس کانفلکٹ کے اہم مسائل میں اسرائیل کا ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرائپ پر قبضہ، یروشلم کا مقام اور فلسطینیوں کا حق شامل ہیں۔ اس تنازع کی جڑیں 19ویں صدی میں زائونزم کے عروج سے ہیں، جب یہودیوں نے پہلی مرتبہ اوٹومن پیلسٹائن میں ہجرت شروع کی۔ اسرائیلی قبضہ، جو دنیا کا سب سے لمبا فوجی قبضہ سمجھا جاتا ہے، اسرائیل نے الیگل آبادیوں کا نظام بڑھایا اور فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ انٹرنیشنل تنظیمیں اور انسانی حقوق کی آرگنائزیشنز اس قبضے کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ جولائی 2024 میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا کہ پیلسٹائن ٹیریٹری ایک سیاسی واحد ہیں اور اسرائیل کا قبضہ ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرائپ پر غیر قانونی ہے۔ اسرائیل کے غزہ اسٹرائپ اور لبنان پر حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 اہم تنظیموں نے جنم لیا۔
ان تنظیموں میں حزب اللہ، حماس اور حوثیز شامل ہیں جو مختلف فرنٹس پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں اسرائیل کے خلاف فوجی اور سیاسی طور پر بڑھ چکی ہیں۔ حزب اللہ ایک لبنیز شیعہ اسلامی سیاسی پارٹی اور ملیٹنٹ گروپ ہے۔ حزب اللہ کا عقیدہ 1982 کے اسرائیلی حملے کے خلاف بنایا گیا اور اسے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے 1979 ایرانین ریولوشن کا ماڈل اپنایا۔ مغربی اثرات کا خاتمہ، اسرائیل کا ناش، ایران کے سپریم لیڈر سے وفاداری اور ایک ایران کے اثر والی اسلامی حکومت کا قیام۔ حزب اللہ کو 1983 میں US ایمبیسی، امریکن اور فرینچ بیرکس پر بمبنگ جیسے اہم حملوں کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ کئی ملکوں، جن میں زیادہ تر مغربی ملک شامل ہیں، اس پوری تنظیم یا اس ملٹری ونگ کو ٹیررسٹ گروپ قرار دیتے ہیں۔ یہ گروپ ملٹری ٹریننگ، ہتھیار اور مالی مدد ایران سے حاصل کرتا ہے۔ حزب اللہ کو دنیا کا سب سے زیادہ ہتھیاروں سے لیس گروپ مانا جاتا ہے۔ ایران اسرائیل پروکسی کانفلکٹ یا جسے ایران اسرائیل کولڈ وار بھی کہا جاتا ہے، جو ایران اور اسرائیل کے درمیان لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل لبنان کانفلکٹ میں ایران نے لبنیز شیعہ جیسے حزب اللہ کی مدد کی ہے۔ اسرائیلی پیلسٹین کانفلکٹ میں ایران نے پیلسٹین گروپ حماس کی حمایت کی ہے۔ 2018 میں اسرائیلی فورسز نے سیریا میں ایرانین فوج کو سیدھا نشانہ بنایا۔ پیریفیری ڈاکٹرین کے تحت پہلے ایران اور اسرائیل کے درمیان اچھے تعلقات تھے، مگر 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران نے ان تعلقات کو ختم کر دیا۔ اس انقلاب کے دوران آیت اللہ خمینی کی اسلامی حکومت نے ایران کا رخ پوری طرح سے اسرائیل کے خلاف کر دیا، جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک کولڈ وار کی بنیاد بنا۔ حالانکہ دونوں ملکوں کے درمیان سیدھا فوجی مقابلہ نہیں ہوا، لیکن ایران کا اسرائیل کے خلاف پروکسی وار کا سلسلہ تب سے چلا آیا ہے۔ ایران نے پیلسٹینین ملیٹنٹ گروپ حماس کو بھی، جو اسرائیل کے خلاف فوجی اور سیاسی مقابلہ کر رہا تھا، فوجی ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے ساتھ مالی مدد دی۔ غزہ وار کے دوران، خاص کر 2021 اور 2023 میں، ایران نے براہ راست حماس کی مدد کی جب اسرائیلی ایئر اسٹرائک اور پیلسٹینین جوابی اٹیکس میں اضافہ دیکھا گیا۔ 2010 کے بعد اسرائیل نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے ذریعے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر اسرائیل نے آپریشن آؤٹ سائڈ دا باکس کے تحت ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر سائبر حملے کیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی ٹارگیٹ کیا۔ ایران نے اس جواب میں اسرائیل کے مختلف حفاظتی تنظیموں کے خلاف کام کرنا شروع کیا، جس میں سیریا اور لبنان سے اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائیاں شامل ہیں۔ 2020 کے بعد سے ایران کے اسرائیل کے خلاف براہ راست حملے شروع ہوئے، خاص کر جب ایران کے قدس فورس کے جنرل قاسم سلیمانی، جو حزب اللہ کی آرمی کو ٹریننگ دیتا تھا، جنوری 2020 میں US نے ایئر اسٹرائک کر کے مار دیا۔ ایران نے اس کے جواب میں اسرائیلی پوزیشنز کو اپنی مختلف پروکسیز کے ذریعے ٹارگیٹ کیا۔ اب تک ایران صرف اپنی پروکسیز جیسے کہ حزب اللہ اور حماس کے ذریعے اسرائیل سے لڑ رہا تھا، لیکن 20 ستمبر 2024 کو حزب اللہ کے سپریم لیڈر حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد ایران نے پہلی دفعہ اسرائیل پر کھل کر حملہ کیا۔ حسن نصر اللہ، جو کہ حزب اللہ کا سیکریٹری جنرل تھا اور 1992 سے پارٹی کی قیادت کر رہا تھا، جنہیں 20 ستمبر 2024 کو بیروت میں ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں قتل کیا گیا۔ یہ حملہ حزب اللہ کے پیراملٹری ونگ اور لیڈر کے خلاف ایک پلانڈ آپریشن تھا۔ نصر اللہ کا قتل حزب اللہ کے لیے ایک بڑا نقصان تھا، کیونکہ وہ 3 دہائیوں سے تنظیم کی قیادت کر رہا تھا اور اس کا ایک شاہین لیڈر مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ، جو حماس کا پولیٹیکل لیڈر تھا، جولائی 2024 میں ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک حملے کے دوران قتل کیا گیا۔ یہ حملہ اسرائیل کے ذمہ لگایا گیا، جس میں ہانیہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 16 ستمبر 2024 کو لبنان کے مختلف علاقوں میں تھاؤزنڈز آف پیجر اور واکی ٹاکیز ریڈیو، جو کہ حزب اللہ کے فوجیوں اور سپورٹرز کے پاس تھے، اچانک سے پھٹ گئے۔ اس اٹیک میں حزب اللہ کے فائٹرز مارے گئے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، جس میں سویلینز بھی شامل تھے۔ یہ اٹیک لبنی سوسائٹی میں ایک بڑا شوق تھا اور حزب اللہ کے کمیونیکیشن سسٹم پر ایک بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا گیا۔ حسن نصر اللہ، حزب اللہ کی پوری سپریم لیڈرشپ، اسماعیل ہانیہ اور پیجر اٹیک کے نتیجے میں ایران نے آخرکار برداشت نہ کرتے
کرتے ہوئے 1 اکتوبر 2024 کو اسرائیل پر 180 سے زیادہ بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ یہ ایک ایسا حملہ تھا جس سے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم بھی کسی حد تک ناکام رہا۔ اس حملے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ سے بھیڑنے کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ اس جنگ نے پوری دنیا کو ایک نئے گلوبل کانفلکٹ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسی چنگاری بن گیا ہے جو مڈل ایسٹ کو ایک خوفناک میدان جنگ میں تبدیل کر سکتا ہے، جہاں معصوم لوگوں کی جان اور مالی اثاثوں کا نقصان ہمیشہ کے لیے خطرے میں ہے۔ ہر طرف خوف ہے کہ اگر دونوں ملکوں نے اپنے اختلافات کو سلجھانے میں ناکام رہے تو یہ جنگ صرف ایک ریجنل مسئلہ نہیں بلکہ ورلڈ وار 3 کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اور یہ سب کچھ ایک خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ سائنس اور ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔